السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ چلیے آج ہم پڑھتے ہیں منتخب حدیث میں نبی کی حدیثوں کے بارے میں۔ تو آئیے چلیے کرتے ہیں تعلیم شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت ہی رحمت والا اور کرم والا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں علم کا ذکر۔ حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زمین پر خوب برسے۔ اور جس زمین پر بارش برسی وہ تین طرح کی تھی۔ ایک اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ وہ بارش زمین کے ایسے ٹکڑے پر بھی برسی جو چٹیل میدان ہی تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ اسی طرح لوگ بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود کو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ حضرت بریدہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھیں، اسے سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا، تمہیں بچے کے قرآن شریف کے بدلے میں۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو تو جتنی روشنی وہ پھیلائے گا اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ جو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جو خود قرآن شریف پر عمل کرنے والا ہو؟ یعنی جب والدین کے لیے یہ انعام ہے تو عمل کرنے والے کا انعام اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اس نے علم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا۔
گو اس کی طرف وحی نہیں بھیجی جاتی تھی۔ قرآن کے حافظ کے لیے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصے سے پیش آئے یا جاہلانہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے، جبکہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام لیے ہوئے ہے۔ حضرت جابر علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے، وہی علم نافع ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہو، یعنی عمل اور اخلاص سے خالی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف اس کے مجرم ہونے کی دلیل ہے، یعنی یہ علم الزام دے گا کہ جاننے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ مفہ میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بطحان یا عقیق میں جائے اور 2 عمدہ اونٹنیاں بغیر کسی گناہ مثلاً چوری وغیرہ اور بغیر قطارمی کے لے آئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا 2 اونٹنیوں سے، 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے اور 4 کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کی تعداد اونٹنیوں اور اونٹوں کی تعداد سے افضل ہے، مثلاً 1 آیت 1 اونٹنی 1 اونٹ دونوں سے افضل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ آتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف کے دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس علم کی سمجھ، اس میں غور و فکر اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دینے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شراب خلم خلا پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخن تک سے سیرابی کے آثار نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ ارشاد فرمایا، علم، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے بھرپور حصہ ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر، اگر تم صبح آ کر ایک آیت کریم اللہ شریف کی سیکھ لو
تو نفلوں کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، مثلاً تیمم کے مسائل، تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں صرف کسی خیر کی بات کو سکھانے یا سیکھنے کے لیے آئے تو وہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے درجے میں ہیں، اور جو اس کے علاوہ کسی کی غرض سے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسروں کے ساز و سامان کو دیکھ رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو دیکھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث شریف میں مذکورہ فضیلت تمام مسجد کے لیے ہے، کیونکہ مسجد نبی کی تابع ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کھانوں کی طرح جس طرح سونے چاندی کی کھانیں ہوتی ہیں، جو لوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہے، وہ لوگ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہیں، جبکہ ان میں دین کی سمجھ ہو۔ اس حدیث شریف میں انسانوں کو کھانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح مختلف کھانوں میں مختلف معدنیات ہوتی ہیں، بعض زیادہ قیمتی جیسے سونا چاندی، بعض کم قیمتی جیسے چونا اور کوئلہ۔ اسی طرح مختلف انسانوں میں مختلف عادتیں و صفتیں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے بعض اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض کم درجے کے ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح سونا چاندی جب تک کھان میں پڑا رہتا ہے اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی جو کھان سے نکالنے کے بعد ہوتی ہے، اسی طرح جب تک آدمی کفر کی ظلمت میں چھپا رہتا ہے، خواہ اس کے اندر کتنی بھی سخاوت ہو، کتنی ہی شجاعت ہو، اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرتے ہوئے ٹھہر گئے اور فرمایا، بازار والوں، تمہیں کسی چیز نے عاجز بنا دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہاں بیٹھے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے؟ لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں۔ لوگ دوڑے ہوئے مسجد میں گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس آنے کے انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی کہ تم واپس آ گئے؟ انہوں نے عرض کیا، ابو ہریرہ، ہم مسجد گئے تھے، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور کچھ لوگ حلال و حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم پر افسوس ہو، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔
حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقہ میں خالی جگہ نظر آئی، وہ اس جگہ بیٹھ گئے۔ دوسرے صحابہ لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور تیسرا آدمی جیسے کہ اوپر گزرا پشت پھیر کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلقہ سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی، یعنی حلقے میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے جگہ دے دی۔ دوسرے نے حلقے کے اندر بیٹھنے میں شرم محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ حیا کا معاملہ فرمایا، یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا۔ اور تیسرے نے بے رخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بے رخی کا معاملہ فرمایا۔ حضرت ابو حرین عابدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا، تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کا علم سیکھنے آئیں گے، لہٰذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو ہارون عبدی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو سعید ہمیں دیکھتے تو فرماتے تھے، خوش آمدید ان لوگوں کو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی ہے۔ تو چلیے آپ کو تعلیم کیسی لگی؟ جس کو علم کی باتیں پسند آئی ہیں تو پلیز سے لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا اور شیئر کریے گا۔ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، اور جس کو تعلیم پسند ہے وہ میری سبھی ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو ہم اپنے گھر میں تعلیم کرتے ہیں، تعلیم کرنے سے ہمارا ایمان زندہ ہوتا ہے، اور جس کو بھی اپنا ایمان زندہ رکھنا ہے وہ میری تعلیم ضرور سے سنیے گا، اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔